वसल्लम का। सुना होगा उम्मे माबद का किस्सा, घर से वो खामद घर पे नहीं था, बूढ़ी औरत खातून घर में बैठी है, बाप बेटा बकरियाँ चराने के लिए गए हुए हैं, सफ़र हिजरत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस घर में पहुँचते हैं। अल्लाह अकबर, क्या हुआ? वो बरक़ात की वाक़या सुनाना मकसूद नहीं, आपने कई बार सुना है, दूध का मुतालबा किया, कहा कोई चीज़ घर में मौजूद नहीं, बकरी धोने की इजाज़त मांगी, उसका बकरी इस काबिल ही नहीं। हज़रत अबू बकर ने कहा क्या मसला? से कहा बकरी बीमार है, ये तो दूध देने वाली है ही नहीं, ये चरने के लिए भी नहीं जा सकी। आप फरमाते बीमारी की बात न कर, तुमसे सिर्फ इजाज़त मांग रहे हैं, बीमारों की शफा देने वाला खुदा ने मेरे साथ भेजा हुआ है, वो काम हम कर लेंगे। उसने इजाज़त रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध दोहा, खुद भी पिया, उसको भी पिलाया। घर में एक दो जो बर्तन थे उनके बर्तनों में भी उसका दूध जो है वो रखा, महफूज किया, इजाज़त ली। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे चले गए। खामद शाम को घर आता है, ख़ास वाक़या सुनाना ये मकसूद है। घर आया और आते ही पूछता है घर में कौन आया था, घर में कौन आया था? उसने कहा क्यों, क्या हुआ? तो वो कहता है कि घर की फ़ज़ा बदली है, खुशबू महकी है, हवा सूंधी है, दरो दीवार मुअत्तर हैं, कमरा रोशन है, आज घर का माहौल ही बदला हुआ है। यार जिस दिल में उसकी याद आ जाए उस दिल का माहौल बदल जाता है। जहाँ बज़ाते खुद बनफ़्से नफीस मुस्तफ़ा तशरीफ़ लाए, उस घर का क्या आलम होगा, क्या सूरत होगी उस घर की। खुश नसीब थे वो घर जिन घरों में हजूर का आना जाना था, खुश नसीब थी वो गलियाँ जिन गलियों में सरकार चलते थे, और खुश नसीब थे वो लोग जो मजलिस रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बैठते थे। बात तवील ना हो जाए, उसने सारे हालात व वाक़यात देखे तो पूछा कौन था, नाम क्या था? तो उम्मे माबद ने जो कहा, उसने कहा सच पूछो तो मैं बस उसको देखती ही रह गई, वो अपना काम करता रहा, मुझे कुछ भी पूछना याद नहीं कि वो कौन था, कहाँ से आया था, किधर को उसने जाना था। उसने कहा ये क्या हुआ? उसने कहा तू बात कर सकता है इसलिए कि तूने देखा नहीं ना, अगर तू देख लेता तो फिर तुझे पता चलता कि उसको जो देखता है देखता ही रह जाता है। मैं क्या बयान करूं यार। उसने कहा जिसने देखा वो देखता ही रह गया, और जिसने देखा उसने अपने ही अल्फाज के साथ, अपने ही लफ्ज़ों के साथ उसने तासीफ़ की है, उसने तारीफ़ की है आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की। उसने कहा नाम का नहीं पता? नहीं नाम का नहीं पता, फ़र्ज़ी तौर पे नाम रख लिया। यह हदीस का वाक़या है, फ़र्ज़ी तौर पर ख़ुद उसने नाम रख लिया। उसने कहा अब उसको याद करना हो तो किस तरह याद करेंगे? खुद उसने अपने जहन से नाम तजवीज़ किया, कहने लगा बड़ा ही बरकत वाला था जो भी आया है, मुबारक ही होगा। मुबारक के नाम से वो एक बिन देखी शख्सियत को याद कर रहा है। अन डिठिया जिदी टांग दिलानू बिन वेखिया दो जग कह दी, यही तो सिफ्त है। अल्लाह अकबर। बात ये बतानी थी कि घर का माहौल जिस तरह देखा, ये कैसे हो सकता है कि यार दिल में याद हो, ज़ुबान ना बताए कि इस दिल में मुस्तफ़ा की याद है, उसका चेहरा ना बताए कि इसके चेहरे इसके अंदर मुस्तफ़ा की याद है। कैसे ये बात हो सकती है? पूरा घर बता रहा था। तो कहने लगा काश मैं भी घर में होता, मैं भी देखता, मैं भी ज़ियारत करता, बात दूर ना चली जाए। तो शाम को जब घर आता है तो कहता है मैं बेटे को छोड़ जाता हूँ, ये घर में रहेगा, मैं भी करीब करीब ही माल चराया करूँगा, अगर फिर कभी आए तो इसे भेजना, ये मुझे बुला के लाए, मैं भी वो देखना चाहता हूँ जो कब का घर से हो के गया है लेकिन खुशबू आज तक आ रही है, कमरा जो है वो आज तक मुअत्तर है। शाम को बैठता अपने बेटे को लेके रूम में माँ से कहता आओ ना बैठो ज़रा मुबारक की बातें करते हैं, ये सुनाना था। देखा नहीं, कहते आओ बैठो ज़रा मुबारक की
باتیں کرتے ہیں، مجلس میں بیٹھتا ہے، گھر میں بیٹھتا ہے اور صبح و شام تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کرتا ہے۔ کیوں نہ کریں ذکر؟ جنہوں نے خوشبو سونگھ لی وہ تو اس ذکر سے باز نہیں رہ سکتے، وہ تو دلائل کو طلب نہیں کرتے۔ بخاری اور مسلم یہ حدیث ہے، رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب احرام کھولا، بال کٹوائے، وضو فرمایا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بال کٹوائے، صحابہ چاروں طرف کھڑے ہوئے ہیں اور بالوں کا تبرک حاصل کر رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام وضو فرماتے ہیں، وضو کے پانی کا قطرہ زمین پہ نہیں گرنے دیتے۔ حضور علیہ السلام کلی فرماتے ہیں، اپنے ہاتھوں پہ لیتے ہیں، چہروں پہ ملتے ہیں۔ آج پوچھتے ہو کہ دلیل کیا ہے؟ کیا قرآن کی کسی آیت میں یہ حکم موجود ہے کہ رسول حجامت کرے تو ایسا کرنا؟ کیا رسول نے کسی حدیث میں حکم دیا کہ میرا جو پانی ہے بچا ہوا وہ زمین پہ نہ گرنے دینا؟ کسی نے نہیں ایسا حکم دیا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ان کا دل نہیں مانتا تھا کہ رسول کے چہرے سے لگنے کے بعد زمین پہ گرے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے چہرے کس لیے ہیں، اپنے چہروں پہ ملتے ہیں۔ یہ عقیدت کتابوں سے نہیں آتی، یہ اس دل کی کیفیت کا نام ہے جو مصطفیٰ سے تعلق پیدا ہو جائے تو خود بخود آ جاتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں آؤ بیٹھتے ہیں اور مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی باتیں کرتے ہیں۔ وہ جو وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، محبت کا یہ انداز کس نے سکھایا تھا؟ ادب کا یہ انداز کس نے سکھایا تھا؟ احترام کا یہ انداز کس نے سکھایا تھا؟ یہ اس محبت نے سارے آداب سکھائے جو ان کے دلوں میں قرآن نے اور مصطفیٰ کے چہرے کی دید نے پیدا فرما دی تھی۔ تو ابو طفیل کی بات کر رہا ہوں، اونٹنی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، چاروں طرف لوگ جمع ہیں اور کہتے صف لنا رسول اللہ، ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات بتاؤ، حضور علیہ السلام کا حلیہ بیان کرو، کیسے تھے؟ طویل حدیث ہے جو بات اس نے بیان کی، 3 چیزیں وہ بیان کرتا ہے۔ سب سے پہلے کہتے ہیں کیا پوچھتے ہو؟ اب یزن، میں نے اتنا سونا اور اتنا چٹا گورا دیکھا ہی کوئی نہیں جتنا مصطفیٰ کا چہرہ تھا، اتنا خوبصورت۔ کہتے جی اس بات سے کیا؟ وہ نفل پڑھو، درود پڑھو، آپ جب بھی کھڑے ہوتے ہیں، آپ مولوی کھڑا ہو، آپ کا خطیب کھڑا ہو، آپ کا نعت خواں کھڑا ہو، وہ کبھی چہرے پر دعا کی بات کرتا ہے، کبھی زلف اللیل کی بات کرتا ہے، کبھی کہتا ہے یاسین کے دانت تھے، طٰہٰ کے کنڈل تھے، حامیم کی زلفیں تھیں اور وہ دعا کا چہرہ تھا، وہ لیل کی زلف۔ یہ کیا باتیں کرتے ہو؟ نفلوں کی بات کرو، وضو کی بات کرو، عمل کی بات کرو، عمل کی بات کرو۔ ہم کس سے یہ لیتے ہیں؟ اس لیے لیتے ہیں کہ وہ سارے حج کر رہے تھے، وہ حج کے موقع پہ پوچھ رہے ہیں کہ تم یار مل گئے ہو تو ہمیں بات تو بتاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک تھا کیا؟ وہ کہتے ہیں اب یزن، اتنا گورا چٹا میں نے دیکھا کوئی نہیں۔ ساتھ ہی اس کی آنکھیں بند ہو گئیں، آنکھوں سے آنسو جو ہے وہ جاری ہو گئے، اور کہتا ہے گویا کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں، میں نے بات شروع کی ہے وہ چہرہ پھر میری نظروں کے سامنے آ گیا ہے، بات شروع کی ہے وہ چہرہ پھر میری نظروں کے سامنے آ گیا۔ سامنے آتا ہے کوئی توجہ کرنے والا ہو، وہ گورڑے کی زمین پہ کھڑا ہو، وہ وہیں کھڑا ہو کے کہتا ہے مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمکے لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخبور رکھی ہیں مد بریاں۔ وہ کہتے صف لنا یا رسول اللہ، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بتاؤ۔ تو عرض مدعا اور مقصد یہ تھا، جس نے جہاں جہاں جھلک دیکھی، خوشبو سونگی، تعلیمات پہنچی، دل کے اندر محبت جاگزی ہوئی، محبت دل کے اندر پیدا ہوئی، کس نے انہیں کہا تھا؟ اذان کی آواز آئے تو وہ انگوٹھوں کو چومتے تھے۔ انہوں نے صرف بات سنی ہے نا، بات سنی تھی، بات کیا تھی بتائی بھی سرکار نے، حکم کوئی نہیں دیا۔ اس لیے آج بھی اگر کوئی نہ چومے، 1000 بار نہ چومے، وہ اپنے انگوٹھے چومے نہ چومے، مجھے کیا غرض اس بات سے، نہ چومے، لیکن دلیل نہ پوچھے، اس لیے کہ آپ نے حکم دیا ہی نہیں، کتاب اللہ میں موجود ہی نہیں، بات صرف انہوں نے سنی تھی
کہ تسبیح کی آواز آدم نے سنی۔ ریاض النظرہ میں یہ عبارت موجود ہے، مواہب میں موجود ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے تسبیحات کی آواز سنی، پوچھا کیا ہے؟ تو کہا یہ وہ نور جو تیری پیشانی میں رکھا گیا ہے، یہ اس کی تسبیح ہے جو پیغمبر ہی سن سکتا ہے، اور کوئی سن بھی نہیں سکتا۔ کہا زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ ساڑھے کو سوکھا تھا بھی شیشہ لاؤ تو بھائی جی دیکھ لو، لیکن نہیں، یہ ماحول نہیں تھا، یہ حالات نہیں تھے۔ آدم علیہ السلام نے اس نور کی جھلک دیکھنا چاہی، خدا نے آدم کے انگوٹھے میں ظاہر فرمائی۔ کہا یہاں سے بس انہوں نے دیکھی، دیکھتے ہی حکم انہیں بھی کوئی نہیں پہنچا، انہوں نے بھی محبت کے ساتھ چوما اور آنکھوں کو لگا لیا۔ بس اتنی بات ہے۔ امت مصطفیٰ میں سب سے پہلے اس سنت پہ ابو بکر نے عمل کیا۔ بات سننے کے بعد، حکم کوئی نہیں، میں بار بار کہہ رہا ہوں، بات سننے کے بعد جب بھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک سنتے تو وہ کہتے انہوں نے تو دیکھا تھا، ہمارے تو سامنے موجود ہیں، ہم تو صرف ان کی سنت پوری کرتے ہیں کہ انہیں جہاں سے جھلک نظر آئی تھی انہوں نے چوما تھا۔ یہ ابو بکر کی سنت ہے جو امت مصطفیٰ میں جاری ہو گئی ہے۔